السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک ماہ کا حمل ہو تو وہ حمل ساقط ہو جائے تو کیا اس کی عدت اس عورت کی پوری ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ حضرت سامعین ناظرین، سب سے پہلے ہم قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم اس مسئلے کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن حکیم جو کہ اللہ رب العالمین کی متبرک کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور وہ ایسی کتاب ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کی رہنمائی کرتی ہے اور تمام کے تمام مسلمان اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اور اس کے احکامات ہمارے لیے لازم اور ضروری ہیں کہ اس کے احکامات پر ہم عمل کریں۔ تو قرآن حکیم نے حقیقی معنوں میں وہ جو عورت ہے جس کو حمل تھا ایک ماہ کا اور اس کو طلاق ہو گئی، اس کی عدت کے حوالے سے مختلف اس کی عدتیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ جیسا کہ پتہ ہے کہ عورت کو یہ کہا گیا کہ اگر وہ عورت حاملہ ہے اور حمل کی صورت میں ہے اور اسے طلاق ہو جائے تو وضع حمل جو ہے وہ اس کی عدت ہے، یعنی جب اس کا حمل وضع ہو جائے تو اس کے بعد اس کی عدت اس کو گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عدت وہی ہو جاتی ہے اس کا وضع حمل کا ہونا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک ماہ کی صورت کو جب ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین کا ایسا نظام ہے کہ جب پہلے 40 دن ہوتے ہیں تو وہ انسان کے اندر صرف ایک نطفہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں، گویا کہ ایک نطفہ ہے وہ۔ اس اگلے 40 دن جو ہے پھر اس کی کنڈیشن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اور اگلے 40 دن کے لیے وہ علقہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے 40 دن جو ہیں پھر وہ مضغہ بن جاتا ہے۔ یعنی جب مضغہ بن جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا جسم بن جاتا ہے، اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ یعنی ان 3 مراحل سے انسان کو گزر کر دنیا میں آنا ہوتا ہے، پہلے نطفے کی صورت میں، پھر علقہ کی صورت میں، پھر اس کے بعد مضغہ کی صورت میں۔ اب یہ مضغہ والی جو صورت ہے، یعنی کہ تیسرے 40 دن جو ہیں تب انسان کا جسم بن جاتا ہے، گوشت بن جاتا ہے، اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ اگر یہ والی حالت ہے تو پھر اس کے بعد تو وضع حمل ہوگا، اس کو وضع حمل جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر جان آ چکی ہے۔ اور جو ایک ماہ والی پوزیشن تھی، سب سے پہلے والے منتھ کی بات جو تھی، وہ صرف اور صرف ایک نطفہ ہے، ایک پانی ہے، تو اس کو جو ہے وہ وضع حمل نہیں کہیں گے، وہ اسقاط حمل اس کو کہیں گے۔ تو اسقاط حمل سے عورت کی عدت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے اگر پوزیشن یہ ہے اسقاط حمل والی ہے اور وہ ایک ماہ کی جو سوال کیا تھا، ایک ماہ اس کو ہو چکا ہے، تو اس صورت میں اس عورت کو اسقاط حمل ہوا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی عورت ہے، اس کو ایک ماہ کا حمل تھا تو اس کو طلاق ہو گئی، پریشانی کی وجہ سے، سوچنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس کا حمل جو ہے وہ ساقط ہو گیا۔ تو چونکہ وہ ایک ماہ ہوا تھا، اس کو پہلے 40 دن تھے، وہ ایک پانی کا نطفے کی طرح تھا، تو وہ ایک مضغے کی صورت میں نہیں بنا تھا۔ تو اس لحاظ پر یہ والی پوزیشن میں اگر وہ اسقاط حمل ہو جاتا ہے تو اس عورت کو عدت گزارنا پڑتی ہے، یعنی اس کے بعد پھر اس عورت کو طلاق کی پوری عدت گزارنا پڑے گی۔ ہاں اگر مضغے کی صورت میں ہے، یعنی اس کا جسم بن چکا ہے اور اس کے اندر روح آ چکی ہے، پھر مضغے والی کنڈیشن اگر بن جاتی ہے تو اس صورت میں اگر عورت پھر وضع حمل کرے گی تو اس کے بعد اس کو جو ہے وہ عدت گزارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔